کبھی کبھی اچانک اداسی چھا جاتی ہے، لاہور پڑھا کرو، درود شریف پڑھ کے دم کیا کرو۔ میں نے احرام کی حالت میں طواف کیا، صفا بھی کی، قضائے حاجت کے لیے گیا، استنجا کرتے ہوئے جسم کے 1 یا 2 بال ٹوٹ گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے مدینہ منورہ سے زعفران خریدا، احرام کے بیلٹ میں رکھ لیا، مکہ مکرمہ سے واپسی عمرے کی نیت تھی، زعفران کو نکالنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں۔ حالت احرام میں عطر لگانا منع ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ شیشی بیگ میں پڑی ہو، وہ بھی منع ہے۔ میرے بڑی بھائی کا ایکسیڈنٹ میں 9 ذی الحجہ کو اللہ مغفرت فرمائے اگر فوت ہو گئے۔ ایک امام کے پیچھے عورت مرد سے کتنی صف تک آگے ہو، چاہے 1 صف آگے ہو، مرد حنفی مسلک میں پیچھے والے کی نماز نہیں ہوتی، یا آپ آگے اپنے کوئی سترہ رکھ لیا کریں۔ میں نے صفا کرنے کے بعد انگلی پہ نہیں لپیٹا، بلکہ مٹھی میں پکڑ کے بال کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں، کاٹے تو ہیں نا، یہ انگلی پہ لپیٹنا ضروری تو نہیں ہے، وہ تو ایک اندازہ کرنے کے لیے علماء نے بتایا ہے کہ بھی 1 پور کے برابر بال کاٹو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، حل کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اگر فوراً بعد میں حل کرایا پھر دم نہیں ہے، اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے پھر دم ہے۔ مسجد عائشہ سے نواز عمرہ کیا، پہلے بیٹے کی پھر دادے کی نیت کر لی، دونوں کا نہیں ہوا، دونوں سے جھوٹ بول رہی ہو، کبھی نیت کس کی کرتی ہو، طواف کس کے لیے کرتی ہو۔ حضور پاک نے جو خط جنات کو لکھا تھا، ہاں وہ کتابوں میں موجود ہے، دلائل النبوہ للبیہقی، اس میں وہ خط موجود ہے۔ فرض نماز میں بعد پتہ نہیں کیا آخری 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، کیا ہو جاتی ہیں؟ عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف، جگہ بھول کے 2 رکعت نفل ادا کر دی، کوئی بات نہیں، کیے تو ہے نا، ہو گئی۔ اذہان نہامان، پتہ نہیں یہ حامان کہاں سے نکل آئے ہیں۔ صفا مروہ کے بعد عمرے والے ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں، جائز ہے۔ مجھے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے رونا بہت آتا ہے، اچھی بات، یہ تو اچھی علامت ہے، رونا تو نعمت ہے، رحمت ہے، الدم رحمت، حضور نے فرمایا آنسو بہانا رحمت ہے اللہ کی۔ اور اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اللہ مجھے اس آنکھ سے بھی پناہ دے جس سے آنسو نہ نکلے۔ یہاں آگے عبادت اور پچھلے گناہوں کا خیال، جب توبہ کر لی، خیال کا کیا مطلب؟ خیال ہی چھوڑ دو، اللہ نے معاف کر دیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اگر ساری نمازیں ہمارے میں پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز کبھی حرم نہیں پہنچ سکتے، قریب والی مسجد میں پڑھ لیا کرو، وہ بھی حرم ہے۔ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ ہم نے اللہ کو پا لیا؟ اللہ کے گھر آ گئے تو اللہ کو پا لیا، تبھی اللہ گھر آنے دیتا ہے، ورنہ اپنے گھر کو آنے دیتا ہے۔ کسی نے میقات سے احرام باندھا، بنیاد نہیں نکالی، عمرہ کیا، دم پڑ گئی، پورا اس کو یاد ہی نہیں آئی پورے عرصے میں کہ میں نے بنیاد نکالنی ہے۔ میری والدہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، درود شریف پڑھ کے دم کیا کرو۔ اجوا کھجور کی گٹھلی بھی پھینک سکتے ہیں، لیکن بعض علماء محبت سے، جیسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی مدینہ پاک سے کھجور آتی تھی تو کھجوریں تقسیم کرتے طلباء میں، اور فرماتے بھائی کھجور آپ کھا لیں اور اس کی گٹھلیاں مجھے دے دیا کریں۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا، انہوں نے کہا میں گٹھلیاں سکھاتا ہوں، جب یہ سوکھ جاتی ہیں تو ان کو پیس کے باریک کر کے پھر میں سرمے میں بھی ملا دیتا ہوں، دواؤں میں بھی ملا دیتا ہوں، تو اللہ شفا کر دیتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی ایک تحقیق ہو گئی ہے نا
کہ کھجور اور خاص طور پہ اجوا کی کھجور کی گٹھلیوں سے معجون بناتے ہیں جو دل کا علاج ہے۔ غار ثور میں جانا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن ضروری بھی نہیں۔ اگر وہاں جا کے میں نے 2 رکعت نفل پڑھی کوئی حرج نہیں، روزگار کے لیے استغفار زیادہ پڑھو۔ ہم نے دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کیا، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا عمرہ ہے اور ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ چاچا مر جائے تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔